میں نے بچپن سے ایک بات سن رکھی تھی کہ ہمارے گاؤں کے آخر میں موجود پرانی حویلی میں کوئی نہیں جاتا۔ کہا جاتا ہے کہ جو وہاں گیا وہ واپس نہیں آیا۔ یہ بات میں ہمیشہ سن کر ہنستا تھا، لیکن جب میں خود وہاں گیا تو مجھے سمجھ آیا کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ جو کچھ میں نے وہاں دیکھا اور محسوس کیا وہ شاید آپ کو بھی حقیقت اور فریب کے بیچ الجھا دے گا۔ میری زندگی عام سی تھی، جیسے اکثر لوگوں کی ہوتی ہے۔ میرا نام فہد ہے اور میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا جو بڑے شہروں سے کافی دور تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی ایسی چیز پر یقین نہیں کیا تھا جو ہماری نظروں کے سامنے نہ ہو۔ میں عقلی باتوں پر یقین رکھنے والا انسان تھا۔ یہ کہانی اس دن سے شروع ہوتی ہے جب میں نے اپنے دوست علی اور حسنین کے ساتھ ایک رات گاؤں کے باہر والی اس پرانی حویلی کی طرف جانے کا فیصلہ کیا۔ حویلی کے بارے میں کئی افسانے تھے۔ کوئی کہتا تھا کہ وہاں جنات کا قبضہ ہے، کوئی کہتا کہ وہاں مردے جاگتے ہیں، اور کوئی کہتا تھا کہ وہاں جانے والا کبھی واپس نہیں آتا۔ لیکن ہم تینوں دوستوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ان سب کہانیوں کو جھوٹ ثابت کر کے رہیں گے۔ رات کا وقت تھا، چاندنی رات تھی اور ہواؤں میں ایک عجیب سا سکوت تھا۔ علی اور حسنین کچھ گھبرائے ہوئے تھے، لیکن میں نے انہیں یہ کہہ کر تسلی دی کہ یہ سب بکواس ہے۔ ہم تینوں نے ایک ٹارچ اور کچھ ضروری سامان لیا اور اس پرانی کھنڈر نما حویلی کی طرف چل دیے۔ جیسے ہی ہم نے حویلی کا مرکزی دروازہ پار کیا تو میرے دل میں ایک عجیب سا خوف بیٹھ گیا۔ حویلی کے اندر کی ہوا بھاری اور نم تھی، جیسے صدیوں سے یہاں کسی نے سانس نہ لی ہو۔ دیواریں پرانی اور کھنڈر ہو چکی تھی، جگہ جگہ دراڑیں تھی اور ہر چیز پر موٹی گرد کی تہ جمی ہوئی تھی۔ ہم تینوں آہستہ آہستہ اندر کی طرف بڑھنے لگے۔ حسنین نے کہا، مجھے کچھ ٹھیک محسوس نہیں ہو رہا، ہمیں واپس چلے جانا چاہیے۔ لیکن میں نے اس کی بات کو نظر انداز کر دیا اور کہا کہ یہ سب تمہارا وہم ہے، آؤ آگے چلتے ہیں۔ حویلی کے اندر ایک لمبی راہداری تھی جس کے دونوں طرف پرانے اور بڑے دروازے تھے۔ ہر دروازہ جیسے کسی بڑی بھاری چیز کو چھپا رہا ہو۔ ہم نے ان میں سے ایک دروازہ کھولا اور جیسے ہی ہم اندر داخل ہوئے تو ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہمارے چہروں سے ٹکرایا۔ کمرے کے بیچ میں ایک پرانا صوفہ پڑا تھا اور اس پر بیٹھا ہوا ایک سایہ نظر آیا۔ ہم تینوں ٹھٹک کر رک گئے۔ وہ سایہ آہستہ آہستہ ہماری طرف مڑا اور جیسے ہی اس کا چہرہ روشنی میں آیا تو ہمارے جسموں میں سنسنی دوڑ گئی۔ وہ چہرہ انسانی تھا، لیکن اس میں زندگی کی کوئی رمق نہیں تھی۔ اس کی آنکھیں سفید تھیں اور اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی جو خوفناک تھی۔ حسنین کی چیخ نکل گئی اور اس نے دروازے کی طرف بھاگنا شروع کر دیا، لیکن جیسے ہی وہ دروازے تک پہنچا تو دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ ہم پھنس چکے تھے۔ علی اور میں ایک دوسرے کو حیرانی اور خوف کے عالم میں دیکھ رہے تھے کہ اچانک وہ سایہ اٹھ کر ہماری طرف بڑھنے لگا۔ میں نے اپنی جیب سے چھوٹی ٹارچ نکالی اور اس کی روشنی اس پر ڈالی، لیکن وہ سایہ مزید قریب آتا گیا۔ ہمارے دل تیزی سے دھڑک رہے تھے اور علی کا چہرہ سفید ہو چکا تھا۔ اچانک اس سایے کی آواز آئی کہ تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو؟ یہ الفاظ سن کر میری زبان بند ہو گئی۔ میں نے بڑی مشکل سے کہا، ہم صرف دیکھنے آئے تھے کہ ہمیں یہاں کے بارے میں بہت سی کہانیاں سنائی گئی تھی، لیکن ہمیں یقین نہیں تھا۔ وہ سایہ ہنسنے لگا، لیکن اس کی ہنسی میں ایک خوفناک گونج تھی۔ اس نے کہا، یہاں جو بھی آتا ہے وہ کچھ لے کر جاتا ہے، لیکن اس کی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ تم لوگ اب واپس نہیں جا سکتے، کیونکہ جو یہاں آتا ہے وہ واپس جانے کا حق کھو دیتا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میرے جسم میں کپ کپی دوڑ گئی۔ علی نے دروازہ زور سے کھولنے کی کوشش کی، لیکن دروازہ جیسے دیوار میں ضم ہو چکا تھا۔ ہم دونوں پھنس چکے تھے اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ پھر اچانک اس سائے نے ہمیں ایک کہانی سنانا شروع کی۔ وہ کہانی اس کے اپنے گناہوں اور اس کی موت کی تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ کبھی اس حویلی کا مالک تھا، لیکن اس نے کچھ ایسے کام کیے تھے جن کا انجام خوفناک نکلا۔ اس کی روح کو کبھی سکون نہیں ملا اور وہ ہمیشہ کے لیے اس حویلی میں قید ہو گیا۔ ہم اس کی کہانی سن رہے تھے اور اس کے الفاظ جیسے ہمارے دلوں میں اتر رہے تھے۔ اس نے کہا کہ یہاں سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے، تمہیں وہ کام پورا کرنا ہوگا جو میں نے ادھورا چھوڑا تھا۔ علی نے پوچھا، کون سا کام؟
साया हमारी तरफ झुका और बोला, कत्ल। ये सुनते ही हमारे हवास उड़ गए। हमें नहीं मालूम था कि वो किसका कत्ल चाहता है, लेकिन एक बात तो तय थी कि हम उसकी कैद में थे और उससे निकलने का कोई आसान रास्ता नहीं था। हवेली में गुजारे गए उस रात के बाद हम तीनों की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई। हम में से कोई भी दोबारा पहले जैसे नहीं रहा। हर रात ख्वाब में वो साया आता और हमें याद दिलाता कि हम उसके मकरूज़ हैं। हमने हवेली से तो निकलने का रास्ता पा लिया, लेकिन उस साये ने हमेशा के लिए हमारी रूहों में अपनी मोहर सबत कर दी। ये कहानी आपको सुनकर शायद अजीब लगे, लेकिन ये मेरी ज़िंदगी की कहानी है। और अगर आप भी कभी ऐसी जगह जाने का सोचें तो एक बात याद रखिए, हर जगह की एक कीमत होती है और कभी कभी वो कीमत हमारी समझ से भी ज़्यादा होती है।